بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سبھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عام موت ہے جو ہر انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت آتا ہے، کوئی سبب، کوئی بغیر سبب کے وہ روح نکل جاتی ہے، یہ ایک موت ہے۔ دوسری موت انسان اپنی جان آپ خود لے لیتا ہے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، اور اس موت کی شریعت میں مذمت ہے۔ احادیث شریفہ میں اس پر وعید آئی ہے کہ خودکشی کر لینا یہ حرام ہے، اور اس کی سزا قیامت میں دوزخ میں اسی طرح دی جائے گی جیسا وہ دنیا میں اپنی جان لیا ہے۔ تیسری موت وہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، جس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ 3 موت ہے۔ تو شہادت کی موت کو شریعت نے جو ہے عظمت والی موت بتلایا ہے، فضیلت والی موت بتلایا ہے، اس پر انعام کا ذکر کیا ہے، اس پر جو ہے برکت فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی جو ہے تعظیم اور عظمت کا ذکر کیا، شہادت کی موت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہر حق کا پیغام پہنچانے والے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دین کا پیغام پہنچانے میں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ میری مدد کرے گا، وہ کچھ دے گا، وہ کچھ لے گا، یا اس سے کچھ دنیا کی توقع کسی نبی نے نہیں کی، اور نہ کسی نبی نے کسی سے کوئی سوال کیا۔ لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سامنے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور اتنی آگ کے جس کے قریب جانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس میں ڈالنے کے لیے جانے کی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی، تو گوپن بنا کر اس کے ذریعے آگ کو آگ میں ڈالا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیغام حق پہنچایا، دین کا پیغام پہنچایا۔ اسی پر قوم نے یہ معاملہ کیا۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین آ کے کہتے ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی عالم بحالی، کہ میرا رب میرے حال سے بخوبی واقف ہے، تو تم کیا مدد کرو؟ جب اس کی یہ مرضی ہے تو میں راضی ہوں، وہ چاہے تو ہوگا، وہ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا۔ پھر آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اللہ نے فرمایا، یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ ایسا معاملہ انبیاء کے ساتھ ہوا، ہر حق کے پیغام دینے والے کے ساتھ ہوا۔ وہی سلسلہ چلتا ہوا حضرت امام حسین تک پہنچا۔
حضرت امام حسین کا کیا کہنا تھا؟ حضرت امام حسین نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خزانے دو. حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت مجھے دے دو. حضرت امام حسین نے کسی کی جان نہیں لی. حضرت امام حسین نے کسی کا مال نہیں چھینا. صرف یہی کہا کہ شریعت حقہ کے خلاف کوئی کام نہ ہو، دین حق کے خلاف کوئی چیز نہ کی جائے، بس یہی کہا، اور کوئی مطالبہ نہیں، اور کوئی چیز آپ نے نہیں. دین جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی نہ اس میں کوئی زیادتی. دین اپنی جگہ مکمل ہے. تو جب مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ گناہ ہے، حرام. اس کو ہم اختیار نہیں کر سکتے. یہی آپ کا پیغام ہے، کوئی اور پیغام نہیں. لیکن شیطانی طاقتوں نے اس کو قبول نہیں کیا. شیطانی طاقت جب حق کو قبول نہیں کر سکی، نہیں کرنا چاہتی، تو پھر امام حسین شیطانی طاقت کو کیوں قبول کریں گے؟ باطل کو کیوں قبول؟ وہ حق کو قبول کرنے راضی نہیں ہیں تو کیا امام حسین سے توقع کی جائے گی کہ وہ باطل کو قبول کریں؟ تو یہ تو ممکن نہیں. تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو آسان جو راستہ ہے اس کو اختیار کرو، آسان جو صورت ہے اس کو اختیار کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اس میں سے جو آسان معاملہ ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے، لیکن شرط یہ ہوتی کہ وہ گناہ نہ ہو. اگر وہ گناہ نہیں ہے تو وہ آسان راستہ اختیار، اگر وہ گناہ ہے تو آپ اس سے ہٹ جا کر دور رہتے، اس کو اختیار نہیں فرماتے. تو یقیناً یہ ہے کہ آسان راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہ گناہ نہ ہو. آسان ہے لیکن گناہ ہے تو اس کے قریب بھی جانا نہیں. یہ شریعت کا حکم. اور اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، بعض اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی شہادت نص سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جو ہے بشارت دی ہے، ان کی کہ یہ شہید ہے. تو ان کے شہید ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. ان کی شہادت میں جو ہے کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ کیسی تھی، کیا تھی، کدھر تھی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ شہید ہے. بس وہ شہید قیامت تک وہ شہید ہی کہلائیں گے. ان کی شہادت میں کوئی شک و شبہ نہیں. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہید ہے. حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا شہید ہے. خلفائے راشدین میں سیدنا علی شہید ہیں. حضرت امام حسن شہید ہیں. حضرت امام حسین شہید ہیں. سب شہید ہیں. ان کی شہادتیں نص سے ثابت. تو چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے، آ کر جو ہے مٹی دی. وہ مٹی کربلا کی. کربلا کیا ہے؟ عربی زبان میں کرب اور بلا یعنی مصیبت کے معنی. تو وہ مصیبت کی جگہ، مصیبت کی جو ہے مٹی تھی، کرب و بلا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے عنایت فرما، دیکھو یہ مٹی ہے، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھنا کہ میرا بچہ حسین شہید ہوگا. تو مٹی تو اپنا رنگ رکھتی ہے، لیکن اب اس کے اندر
برسوں کے بعد لالی آنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کی بنا پر ہے۔ خود بخود کے رنگ نہیں ملایا گیا، خود بخود کوئی چیز میں شامل نہیں کی گئی۔ بتلایا آپ نے کہ امام حسین جب شہید ہوں گے تو جیسے ہی زمین پر آپ کا خون گرے گا یہ مٹی لال ہو جائے، تو وہ 10 محرم کو ہی لال ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کسی کو چمگوئی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی کہنے کا حق نہیں ہے کہ امام حسین نہیں جاتے تو اچھا تھا، وہ ایسا کرتے تو اچھا تھا، یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی کہے۔ پھر میرے بزرگ اور دوستو، ان کی عظمت، ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن کی ہو، حضرت امام حسین کی ہو، ان کے مناقب، ان کے فضائل نص سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کھٹمل کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ پوچھتا ہے مچھر کا حکم، خون لگ گیا جسم کو یا کپڑے کو تو کیا حکم؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے اس سے پوچھتے ہیں تو ہے کہاں کا؟ تو کون ہے؟ تو میں عراق کا ہوں مولا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے کا خون تیری زمین پہ گرایا، اس وقت خون یاد نہیں آیا، مچھر کا خون تجھے یاد آیا، جبکہ ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ میرے 2 پھول ہیں فرمایا۔ تو پھول کو شہید کرتے وقت، حضور کے شہید کے نواسے کو شہید کرتے وقت خون یاد نہیں آیا، مچھر کا خون تیرے کو یاد آیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہ کسی عہدے کے لیے تھی، نہ کسی منصب کے لیے تھی، نہ کسی دنیا کے غرض کے لیے تھی۔ آپ کا جو ہے پیغام، آپ کا جو ہے اعلان حق کے لیے تھا۔ یہ حق ہے، اسی کے تحت میں کام کروں گا، یہ حق ہے، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں جو سلسلہ تھا تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نبی اگر گزر جاتے، انتقال ہو جاتا تو بعد میں دوسرے نبی آتے، پھر 2 گزر جاتے پھر آتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، خواہ کسی قسم کا دعویٰ کرے وہ سب جھوٹے۔ تو پھر اب اس ملت کے کام کو چلانے والے کون ہیں؟ کیسا؟ کیونکہ جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اس دنیا میں موجود تھی، آپ ہی اس امت کے جو ہے پورے جو ہے کیا کہنا چاہیے ہدایت دینے والے تھے، ان کی تمام معاملات کا جو ہے انتظام فرمانے والے، اور ان کی تمام ذمہ داریوں کو، ان کے تمام ذریعات کو دیکھنے والے آپ ہی کی ذات۔ اب وہاں نہ کسی پارلیمنٹ کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کی ضرورت تھی، بس آپ کا فرمان وہ آخری بات، وہاں کسی کو کچھ اور اختیار نہیں۔ لیکن اب وہ اختیار جو آپ کو تھا امت کو تو نہیں مل سکتا تھا۔ اب جب آئیں گے یہ کام تو وہ خلافت کے ذمے کیا جائے کہ خلافت کے ذمے کیا کام تھا کہ شریعت کو پہنچانا، شریعت کو نافذ کرنا اور امن و امان قائم رکھنا، مسلمانوں کے حقوق کی نگرانی کرنا، یہ خلافت کا کام، خلفاء کا کام تھا۔ یہ اب خلیفہ جو ہے جو بول دیے یہ شریعت میں نہیں تھا۔ خلیفہ بھی شریعت کے پابند تھے،
خلیفہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتے. خلیفہ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں. یہ اختیار خلیفہ کو نہیں، خلافت کو نہیں. خلیفہ پابند شریعت. وہ تمام اختیارات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تھے کہ آپ کسی حکم کو منسوخ کریں، کسی حکم کو جاری کریں، کسی حکم کو بدل دیں. یہ سب اختیارات آپ کو تھے، لیکن خلیفہ پر تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، خلافت کا مفہوم اسلام میں، شریعت میں جو ہے کیا ہے؟ صرف خلیفہ بھی عام انسانوں کی طرح اتنا ہی حق رکھتا جتنا ایک عام انسان کو خلیفہ کو بھی اتنا ہی حق ہے. صرف اختیارات شریعت کے نافذ کرنے میں، شریعت کے پہنچانے میں اور امن و امان کے اور انصاف کے قائم کرنے کے اختیارات خلیفہ. یہ ہے شریعت، یہ ہے خلافت. چنانچہ آپ جو ہے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو کیا ہوا؟ دوسرے دن جو ہے حضرت کپڑوں کا گٹھا اپنے کندھے پہ لے کے تجارت کے لیے نکلے. حضرت عمر راستے میں ملے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا، اگر آپ یہ کاروبار میں مصروف رہیں گے تو یہ مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر میرے بھی بچوں کا حق کون دیکھے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے، اگر آپ ادھر مصروف ہو جائیں تو پھر ان کے گھر کا کیا؟ تو چلو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امین الامہ قرار دیا. ان کے پاس جا کے یہ مسئلہ حل کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق نہیں کہتے کہ میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خلیفہ ہوں، میں حاکم ہوں، خزانے میرے تحت ہیں، فوج میرے تحت ہے، پولیس میرے تحت ہے، سب پورے حکومت کا نظام میرے تحت ہے. میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی کی بات کیوں سنوں؟ نہیں بڑھ ہاں شریعت میں جو ہے جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر سنو، آپ کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، مگر کتنا دیا جائے گا؟ ایک عام آدمی کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، اس سے بڑھ کے نہیں دیا جائے گا. آپ خلیفہ ہیں، صحیح ہے، آپ کا دفتر ہوں گا، آپ کی پولیس ہوں گی، آپ کا فوج ہوں گا، وہ کیا نہیں ہے اسلام. بس ایک عام آدمی کو جتنا وظیفہ ملتا آپ کو بھی اتنا ہی. اس میں اگر زیادہ خرچ ہو رہا آپ کے گھر میں تو زیادہ خرچ کا مطالبہ نہیں کر سکتے آپ، وہ اپنے طور پہ کر لینا. آپ کے پاس مہمان آ گئے، آپ کے پاس کچھ ہو گیا، خرچہ زیادہ ہوگا، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، آپ اپنے جیب سے کر لو. خرچہ کرنے کے بعد اگر بچ گیا تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خزانے میں جمع کرنا ہوا. اس کا نام خلافت، اس کو خلافت کہتے ہیں. یہ حکومت ہے اسلام. یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو، جو چاہے لٹا لو، جو چاہے کر لو، اس کا نام نہیں. پھر جو ہے خلافت کیا ہے؟ خلافت کا مطلب جو ہے، ہم جو آج کل حکومت کا مطلب جو سمجھ رہے ہیں کہ بس عیش عشرت اور جو ہے فرعونیت و فلاں فلاں، یہ اسلام ہے. حضرت امام حسین جو ہے اسی کو پیش نظر رکھ کے تو کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے مال سے عیش کرو. خلافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حکومت کے ذام میں لوگوں پہ ظلم کرو. خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منمانی کرو. یہ نہیں ہے خلافت. اس کے خلاف میں آواز اٹھو. اور خود بخود تم کوئی بھی خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک کہ مسلمان نہ بنا، سب مل کر نہ بنائے، کوئی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کر سکتا.
تو یہ پیغام تھا امام حسین کا، اور کوئی پیغام نہیں۔ تو پھر میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ہزاروں کی دولت تو آتی تھی، لاکھوں کے مال آتا تھا، لیکن جیسا حدیث شریف میں آتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مال آتا، شام میں آتا تو صبح ہونے سے پہلے وہ ختم کر دیا، صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے وہ مال پورا ختم کر دیا۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے کے بعد خلاف معمول جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ عام معمول تو ایسا نہیں تھا آپ کا، آج خلاف معمول آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آج خلاف معمول آپ جلد تشریف لے گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ کچھ جو مال آیا تھا اس میں سے کچھ باقی رہ گیا، خرچ نہیں ہوا، اس لیے میں جلدی جا کے اس کو خیرات کرا دیا۔ تو یہی کیفیت حضرت امام حسن میں تھی، یہی کیفیت حضرت امام حسین کہ مال تو آتا تھا لیکن رکھتے نہیں تھے، خیرات کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ یہ تو جن کے پاس مال آتا ٹکتا نہیں تو وہ مال کی طلب کیوں کریں، مال کی خواہش کیوں کریں گے، حکومت کی خواہش کیوں کریں گے؟ کہ بغیر حکومت کے ان کے پاس آتا تھا، بغیر خواہش کے آتا تھا، لیکن رکھتے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو دنیا کی غرض نہیں تھی، دنیا کی کوئی حص نہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مہمان نواز تھے، اور اکثر آپ کے دسترخوان پہ جو ہے ہمیشہ مہمان رہتے۔ تو کچھ لوگ مسافر آئے تو ان کو بلایا گیا، مہمان کے طور پہ آؤ کھانا کھاؤ۔ جب وہ آئے، دستر بچھا، کھانا سامنے آیا تو ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ کیوں، کیا تکلیف ہے، ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے؟ تو وہ مہمان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو مسجد میں کوفے کا ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ روٹی کے سو کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بھی ہم بلا لیتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نہیں آتے۔ تو مہمان نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو ہاں میں جانتا ہوں۔ کیسا جانتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ وہ میرے والد ہیں، وہ نہیں آتے، کوئی اور نہیں، وہ میرے والد۔ تو جن کے پاس دنیا جو ہے آنے سے گھبراتی تھی، ان کو کیا دنیا کا سبق پڑھا گیا؟ ان کو کیا دنیا کی حرص ہوگی؟ کیا ان کو صاحبزادے کے دسترخوان پہ مہمان کھا رہے ہیں اور آپ جو ہے سو کی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو میرے بزرگ اور دوستو، ان کے پاس جو ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، دنیا کو جو ہے ایک مردار چیز سمجھتے۔ جس طرح آدمی کوئی مردار چیز کے قریب جانا پسند نہیں کرتا، اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی دنیا کو سمجھتے۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیغام یہی تھا۔ یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یزید کا آپ سے کوئی زمین کا جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا کہ فلاں جگہ تھی، فلاں زمین تھی، اس کا جھگڑا تھا،
یا فلاں وقت ایسا پیسے دیے تھے یا کچھ اور ہوا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں، صرف دین کا ہی معاملہ تھا، صرف شریعت کا ہی معاملہ تھا، اور کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، صحیح کرنا ہر ایک کے ساتھ نرمی کا، لیکن جہاں دین کی بات آئے وہاں نرمی کا سوال پیدا ہے۔ اپنے معاملات میں، دیگر معاملات میں نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئے، دین بگڑ رہا ہے، دین میں خرابی آ رہی ہے، دین میں کوئی فتنہ لایا جا رہا ہے، تو وہاں نرمی کا سوال پیدا نہیں، وہاں سختی کا حکم دیا گیا، وہاں شدت کا حکم دیا گیا، وہاں نرمی کا حکم ہے۔ یہ تو اس طرح سے جو ہے حضرت امام حسین نے یہی دیکھا کہ یہ دین میں بگاڑ آ رہا ہے، دین میں خرابی لائی جا رہی ہے، اصول کو توڑا جا رہا ہے، طریقے کو بگاڑا جا رہا ہے، اور اگر یہی طریقہ رائج رہا تو قیامت تک معاملہ سدھرے گا نہیں، اس کی اصلاح نہیں ہو۔ تو اس وجہ سے آپ نے آواز حق کو بلند، یہ اور کوئی بات نہیں۔ تو بتلایا گیا کہ حضرت امام حسین نے یہی کہا کہ دیکھو، اگر یزید کا خلافت کا معاملہ سب کے سامنے پیش کیا جائے اور سب کے سب لوگ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں مانتا، نہیں فرمایا۔ ہاں، الیکشن کراؤ، آپ یہی فرمائیں کہ الیکشن کراؤ، سب سے مشورہ کرو، سب کے سامنے علل اعلان بات رکھو، سب راضی ہیں تو میں بھی راضی، اگر راضی نہیں ہے تو میں بھی راضی نہیں۔ تو انصاف کے طریقے سے بتلایا جائے کہ یہ کہنا کوئی غلط ہے، یہ کوئی خلاف حق ہے یا کوئی زبردستی کی بات ہے، تو آپ نے کوئی زبردستی نہیں، اس کے برخلاف ادھر سے زبردستی کی گئی کہ مانو، یزید کو مانو، یزید کو مانو، ادھر سے زبردستی کی گئی، آپ نے اپنی طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہی معاملہ تو بتلایا گیا کہ دیکھ لو، یہ چیز قیامت تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک جو ہے اس کا اثر چلنے والا ہے۔ اگر آج باطل سے صلح کر لی جائے تو آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ مصلحت کی بنا پر باطل سے صلح کر لی جا سکتی ہے، تو یہ غلط پیغام امت کو جائے گا۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جانے دو، لیکن دین تو نہیں جا سکتا، شریعت نہیں بگڑ سکتی۔ جان کیونکہ جان آج جانے والی ہے، کل بھی جانے والی ہے، آج بھی جا سکتی ہے، اس میں تو اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر امام حسین نے شریعت کو زندہ کیا، شریعت کو باقی رکھا کہ شریعت میں بگاڑ نہیں آ سکتا، میرا خاندان لٹ سکتا ہے، میری جان جا سکتی ہے، اس کے لیے میں راضی۔ جب کربلا میں آپ آئے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ سبھی جانتے ہیں کہ 72 آدمی تھے، کوئی ہزاروں کی فوج نہیں تھی، 72۔ اور دشمن کی فوج کتنی تھی؟ تو روایت میں آتا کہ 4000 تھی، خیر کچھ کم تھوڑی زیادہ۔ اب ایک عام آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے کہ 4000 فوج کا مقابلہ کیا 72 آدمی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کہے گا تو نہیں، ممکن نہیں کہ 72 4000 کا مقابلہ کرے، کچھ 10 ایک کو 10 کا بھی تناسب نہیں آ رہا، 20 کو 20 کا بھی تناسب نہیں آ رہا کہ 20 آدمی سے ایک مقابلہ کرے، جبکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ دشمن کے 2 ہوں تو تم اس سے تنہا ہو کر مقابلہ کرو، اگر زیادہ ہو جائیں دشمن کے لوگ، تم اکیلے ہیں تو وہاں تم کو اجازت ہے کہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو ہٹ جاؤ۔ شریعت کہہ رہی، قرآن کہہ رہا کہ سامنے والے کی طاقت کا پہلے اندازہ کرو، اس کے بعد اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو 2 کی حد تک تو کرنا ہے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو تم کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ امام حسین کو یہ شریعت کا قانون بھی معلوم تھا،
ہٹ سکتے تھے کہ بھائی کوئی تناسب ہی نہیں ہے کہ 4000 کی فوج کا مقابلہ کیا جائے، لیکن وہاں امام حسین نے دیکھا کہ مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے، مقابلہ تو کر سکتے، مقابلہ تو کر سکتے ہیں، اب جو ہے جان رہتی ہے جاتی ہے بات کی بات ہے، جان کا رہنا بچنا یا جانا یہ بات کی بات ہے، مقابلہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ مقابلہ اگر نہ ہو تو پھر دین میں بگاڑ ہے۔ تو آپ کو پورا اندازہ تھا امام حسین کو، کیونکہ امام حسین جنگ کے بھی ماہر تھے۔ پھر امام حسین صرف مصلی کے ہی مصلی نہیں تھے کہ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا خالی اس کے حد تک ہی نہیں تھے، وہ بھی تھا آپ کے پاس، جنگ کے بھی آپ ماہر تھے، دونوں چیزوں سے آپ واقف تھے۔ تو جنگ کے ماہر ہونے کے لحاظ سے آپ پورا اندازہ لگا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ بتلاتے ہیں کہ شہادت کی رات، جمعے کے دن شہادت ہوئی، اس رات میں جو ہے کوئی غم، کوئی فکر، کوئی جو ہے واویلا کچھ نہیں تھا آپ کے ڈیرے میں۔ عورتیں بچے پریشان تو ہوں گے، فطری بات ہے، لیکن سب کو آپ تسلی دے رہے ہیں، سب کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، اور نماز میں اللہ کی عبادت میں مصروف، دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہی مددگار نہیں۔ تو اب جنگ ہوئی، جنگ کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا وہ پہلے سے معلوم تھا، شہید کر دیا گیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ کتنی بری ہے کہ ابن سعد اس کو کچھ رشتہ بھی ہوتا تھا، لیکن یزید کی طرف سے رے کی حکومت کی لالچ دی گئی کہ اگر تو امام حسین کو شہید کرے گا تو تجھے مقام رے کا گورنر بنایا جائے گا۔ اس دنیا کی حرص میں وہ امام حسین کو شہید کیا۔ اور ایسے کئی لوگ تھے جو صرف دنیا کی خاطر، حالانکہ ان کے دل کہہ رہے ہیں کہ امام حسین حق پر ہے، ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یزید جو ہے ناپاک، وہ جو ظالم ہے، باطل ہے، لیکن دنیا کی حرص غالب آئی اور وہ باطل کی طرف چلے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، امام حسین کے اور دیگر بہت مناقب، فضائل اور دیگر چیزیں تو بہت ہیں کہ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت پہ آپ کی جو ہے کئی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا تھا اور یہ شہادت کا سبب کیا۔ آپ کا پیغام صرف دین کی بقا، آپ کا پیغام شریعت کی اتباع، آپ کا پیغام حق کو قبول کرنا، آپ کا پیغام باطل سے نہیں ڈرنا، آپ کا پیغام باطل سے کبھی سوال نہیں کرنا، صلح نہیں کرنا، یہی آپ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، مانگنے والے، اپنے آپ کو ان سے نسبت دینے والوں کا کام یہی ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے اور آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے اسی کو اپنائیں، اسی کو اختیار کریں۔ ظالموں نے وہاں کربلا میں شہید کیا، آپ کا جسم مبارک یہاں گلے سے لے کے نیچے تک کا جسم مبارک کربلا میں، آپ کا سر مبارک جو ہے ظالموں نے جو نیزے پہ رکھ کر ملک شام لے گئے یزید کے پاس، تو وہاں 300 سال تک آپ کا سر مبارک جو ہے زمین میں رہا، جیسا ناش کو دفن کرتے ہیں ویسا دفن کیا۔ پھر مصر میں فاطمین کی حکومت آئی تو 300 سال کے بعد آپ کے سر مبارک کو نکالا گیا، اب مصر میں رکھا گیا 300 سال کے بعد۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت نکالا گیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک، چہرے مبارک
ایسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے شہادت کے دن تھا، نہ کوئی تبدیلی نہ کوئی تغیر، ایک بال کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو اب جو ہے مصر میں قاہرہ میں ہے وہ، تو اس مقام کا نام ہی حسین رکھ دیا گیا، اور وہاں ہمیشہ تلاوت ہوتی ہے، اب بھی واز ہوتا، خص برد شریف ہوتا وہاں، اب یہ جاری ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جیسا ارشاد ہے، فرمان ہے کیا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ کہو، مردہ مت سمجھو، جیسے عام مردے کو تم سمجھتے ہو ویسا مت سمجھو، پھر کیا سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ قرآن کیا کہ بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے پاس ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا زندہ ہیں، کیسا رزق پا رہے ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن بول دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ اس عالم کی بات ہے، وہ اس عالم کا جو ہے منظر ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، جس کو تم جان نہیں سکتے، تو تم کیا پہچانیں گے؟ اس لیے کہ تو انتم لا تشعرون۔ تو یہ ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے دونوں نواسوں کو رکھ کر۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی احبہما، اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب کون بدبخت ہے کہ جس سے حضور پاک علیہ السلام محبت کریں اس سے دشمنی کریں؟ آپ مدینہ پاک کو مقدس جو سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سرزمین حضور پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتی، اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ کہ یہاں تو جو ہے خون ہے آپ کا، یہاں آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کی دعا ہے، تو پھر آپ کا تقدس کیسا ہوگا، آپ کی عظمت کیسی ہوگی؟ اس لیے آپ زبان سے بھی ظاہر فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا قبول ہی ہوتی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بھی شفقت فرمائی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ، اے اللہ جو کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت فرما۔ تب آپ بتلائیے کہ حضور کی محبت کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آسان بتلا دیا گیا، جو امام حسین سے محبت کیا اللہ اس سے محبت کرے گا، حضور اس سے محبت کرے گا۔ نہیں کیوں کہ تو نماز پڑھ رہا لیکن تیری نماز قبول ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، روزہ رکھ رہا روزہ قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کا تعلق دل سے، زبان سے بولنے سے محبت نہیں آتی، دل میں ہے زبان میں ہے برابر۔ تو جو کوئی دل سے ان کی تعظیم کرے گا، جو کوئی ان سے محبت کرے گا، تو ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول پاک بھی اس سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول جس سے محبت کرے اس کے لیے کیا خوف ہے، کیا خطر ہے، کیا ڈر ہے؟ تو یہ عنایت، یہ فضل، یہ کرم اللہ کی جانب سے اس امت کو عطا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ سے محبت کرنا یہ نص سے ثابت ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، کہاں ہے ان سے محبت کرنا بولے وہ انہوں نے فلاں بولے، نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے، سمجھ؟ تو اس وجہ سے ساری کی ساری امت اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک اہل بیت سے محبت کرتی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ خصوصاً ان دونوں شہزادوں سے ہمیشہ محبت کی گئی، کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔